اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ حلقہ ثانیہ میں ہماری گفتگو چل رہی ہے قط کی منجزیت حجیت کے بارے میں۔ ہم نے اس میں بعض چیزوں کو گزشتہ دروس میں بیان کیا، کچھ چیزوں کو آج کے اس درس میں انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قضیہ اولا آپ نے سمجھ لیا بطریق جید۔ اب آئیے قضیہ ثانیہ کے بارے میں۔ جی، قضیہ اولا آپ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں، جس کو ہم نے کل کے درس میں یا گزشتہ درس میں اس کو ہم نے بیان کیا تھا۔ تو اگر آپ تھوڑا اس کو بیان کر دیں قضیہ اولا کیا تھا، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد قضیہ ثانیہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیان کریں محمد علی صاحب، کیا تھا قضیہ اولا؟ قضیہ اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی حجیت اور جو منجزیت ہے وہ ثابت ہے قطع کے لیے، کیونکہ حجیت قطع کے لوازمات میں سے ہے۔ اور جو قضیہ ثانیہ تھا دوسرا قضیہ، خیر آج ہم قضیہ اولا کی سمجھنے کے بعد قضیہ ثانیہ کو شروع کرتے ہیں۔ قضیہ ثانیہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَضِيَةُ الثَّانِيَةُ، قضیہ ثانیہ کہہ رہے ہیں وَهِيَ، قضیہ ثانیہ یعنی قضیہ ثانیہ، قضیہ ثانیہ وَهِيَ أَنَّ الْمُنَجِّزِيَّةَ لَا تَنْفَكُ عَنِ الْقَطْعِ بِالتَّکْلِیف۔ کہنا ہے کہ وہ کیا ہے قضیہ ثانیہ؟ وَهِيَ یعنی ہے قضیۃ الثانیہ، یعنی أَنَّ الْمُنَجِّزِيَّةَ، منجزیت لا تنفك عن القطع بالتکلیف، منجزیت جدا نہیں ہو سکتی یا جدا نہیں کی جا سکتی، لا تنفک پڑھیں صحیح، جدا نہیں کی جا سکتی عن القطع بالتکلیف، قطع بالتکلیف سے، منجزیت قطع بالتکلیف سے جدا نہیں کی جا سکتی۔ وَلَيْسَ، آپ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ نہیں کر سکتے، نہیں، وَلَيْسَ یہ نہیں کہ صرف آپ نہیں کر سکتے، بلکہ وَلَيْسَ بِإِمْكَانِ الْمَوْلَى نَفْسَهُ، بلکہ مولا بھی اگر چاہیں اس کو تو وہ بھی نہیں کریں گے۔ کیا؟ ان يتدخل بالترخیص، کہ مولا تدخل کرے ترخیص میں، ترخیص میں نہیں، اجازت دینے میں۔ کس چیز کی اجازت دینا؟ رخصت دینا، فی مخالفت القطع، کہ کوئی بندہ قطع کی مخالفت کرے، یعنی اس کام کو مولا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہہ دے، ترخیص دے دے، اجازت دے دے، رخصت دے دے، چھٹی دے دے، کس چیز میں؟ کہ بندہ جو ہے وہ قطع کی مخالفت کرے۔ ایسے کر سکتا ہے مولا ایسا؟ ہاں، ایسا مولا کہہ دے گا کہ آپ پر نماز واجب ہے، نہ پڑھو، کوئی بات نہیں، قطع حاصل ہوگی آپ کو نماز کے وجوب میں، پھر بھی مولا کہے کہ نہیں کوئی بات، آپ نماز نہ پڑھو، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں۔ مولا اگر آپ کو قطع حاصل ہو رہی ہے کسی حکم کے بارے میں، کسی تکلیف کے بارے میں، تو مولا بھی آپ کو اس کے مخالفت پر اجازت نہیں دے گا۔ وَتَجْرِيدُهُ مِنَ الْمُنَجِّزِيَّةِ، اور مولا بھی قطع کو جدا نہیں کرے، تجرید نہیں جدا کرنا ہے، من المنجزیہ، منجزیت سے، اور مولا بھی جدا نہیں کرے گا، الگ نہیں کرے گا، تجرید نہیں الگ کرنا، الگ نہیں کرے گا، جدا نہیں کرے گا کسی سے، منجزیت سے۔ فَهِيَ صَحِيحَةٌ، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وَدَلِيلُهَا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ أَنَّ هَذَا التَّرْخِيص اما حکم واقعی، کہ ترخیص دے گا مولا ایسے مسئلے میں، یعنی ترخیص کیوں نہیں دے سکتا مولا؟ کہہ رہے ہیں دلیل اس کی، یہ بات صحیح ہے، اور دلیل ہے اس کی، دلیل کیا ہے؟ کہ جس حکم کے بارے میں مولا، یہ حساب یاد ہے، دلیل کو دھیان سے سنیے، کہ جس حکم کے بارے میں مولا ترخیص دے رہا ہے، کر رہا ہے، جس قطع کے بارے میں ترخیص کر رہا ہے کہ آپ اس پر اس کی مخالفت کر سکتے ہو، اجازت دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ حکم واقعی ہوگا او حکم ظاہری، یا وہ حکم ظاہری ہوگا۔ نمبر ایک اما حکم واقعی یا حکم ظاہری،
نشان لگا لیں. او یعنی نمبر 2. یہ کیا ہو گیا؟ حکم ظاہری ہوگا. والاول مستحیل، اور پہلے والا محال ہے کہ مولا حکم واقعی کے بارے میں قطع ہونے کے بعد اس کی مخالفت کی اجازت دے دے. یہ کیا ہے؟ مستحیل، محال ہے، ناممکن ہے. کیوں ناممکن ہے؟ لأن التکلیف الواقعی مقطوع بہ، اس لیے کہ تکلیف واقعی جس کے بارے میں قطع حاصل ہو گئی ہے کہ یہ مولا کا حکم ہے، مولا کی طرف سے تکلیف ہے. فَإِذَا ثَبَتَتْ أَيْضًا إِبَاحَةٌ وَاقِعِيَّةٌ، پس اگر جب ثابت ہو جائے اباحت واقعیہ بھی، یعنی ایک چیز تکلیف واقعی مقطوع بہ ہے اور ثابت ہو گئی اس کے لیے اباحت واقعیہ بھی، یعنی مولا نے اجازت دے دی اس کے لیے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. چھوڑنے مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے مباح ہو گئی ہے. تو لازمہ اجتماع الضدین، تو اس سے اجتماع ضدین لازم آئے گا. دو ضدیں جمع ہو گئی. ایک ہی وقت میں مولا ایک چیز کو واجب کہہ رہا ہے، اسی چیز کو مولا اسی وقت میں جو ہے مباح کہہ رہا ہے، تو ضدین جمع ہو گئی. صحیح. کیسے ہو سکتا ہے کہ واجب بھی ہو اور مباح بھی ہو، یعنی چھوڑ بھی سکتے ہیں اور انجام بھی دے آپ کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لما تقدم، جیسے کہ بات گزر چکی ہے، من التنافی والتضاد بین الاحکام التکلیفیہ. کیا گزر چکی ہے؟ آپ نے پہلے کیا پڑھا ہے؟ جیسے گزر چکا ہے کہ تنافی نہیں ہے احکام تکلیفیہ میں، واقعیہ میں، تضاد بھی نہیں ہے. صحیح. کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کہ احکام تکلیفیہ واقعیہ میں تنافی اور تضاد نہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ حکم واقعی جو ہے وہ واجب ہو اور وہی حکم واقعی جو ہے وہ مباح ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو قطع بھی حاصل ہوگی اس کے بارے میں، قطع بھی حاصل ہوگی آپ کو کہ واجب ہونے کے بارے میں بھی قطع حاصل ہے اور مباح ہونے کے بارے میں بھی قطع حاصل ہے. ایسا صحیح نہیں ہے. محمد علی صاحب کیوں صحیح نہیں ہے؟ لازمہ اجتماع الضدین، اس لیے کہ سے اجتماع ضدین لازم آتا ہے اور اجتماع ضدین ناممکن ہے. ایسا صحیح نہیں ہے. جیسے کہ بات گزر چکی ہے، احکام واقعی تکلیفیہ میں نہ تنافی ہے اور نہ ہی تضاد ہے. پڑھ چکے نا آپ لوگ، گزر چکا ہے. نہ تضاد ہے نہ تنافی ہے. ضدین نہیں آ سکتے جو ہے کہ حکم واقعی جو ہے وہ تکلیف واقعی دو ہوں، ایک دوسرے کی ضد ہو، یہ نہیں ہے. یعنی قضیہ ثانیہ سے شروع کیا ہے. قضیہ اولیٰ آپ نے گزشتہ درس میں پڑھا ہے. تو قضیہ ثانیہ کیا ہے؟ وَهِيَ أَنَّ الْمُنَجَّزِيَّةَ لَا تَنْفَكُّ عَنِ الْقَطْعِ بِالتَّكْلِيفِ، وہ یہ ہے کہ منجزیت قطع بالتکلیف سے جدا نہیں ہو سکتی، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. وَلَيْسَ بِإِمْكَانِ الْمَوْلَى، اور یہ بات مولا کے امکان میں بھی نہیں ہے. یعنی مولا بھی ایسا نہیں کرتا، خود مولا بھی ایسا نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ کہ وہ منجزیت کو قطع بالتکلیف سے جدا کر دے. أَن يَتَدَخَّلْ بِالتَّرْخِيصِ فِي مُخَالَفَةِ الْقَطْعِ، یعنی ایسا مولا بھی نہیں کرتا کہ وہ تدخل کرے رخصت اجازت دینے کے بارے میں. کس چیز کی اجازت دینے میں؟ کہ انسان قطع کی مخالفت کر لے. مولا ایسی اجازت، مولا ایسا تدخل نہیں کرتا. وَتَجْرِيدُهُ مِنَ الْمُنَجَّزِيَّةِ، اور جدا کر دے وہ قطع کو منجزیت سے. وَتَجْرِيدُهُ تجرید القطع من المنجزیہ، منجزیت سے. ٹھیک. فَهِيَ صَحِيحَةٌ، بات صحیح ہے. دلیل کیا ہے؟ وَدَلِيلُهَا أَنَّ هَذَا التَّرْخِيص إِمَّا حُکْمٌ وَاقِعِيٌّ، کہنا ہے کہ یا تو یہ ترخیص جو مولا نے دی ہے کہ آپ حکم قطعی کی مخالفت کر لیں، اجازت ہے آپ کو، کہنا ہے یا تو حکم واقعی ہے یا یہ ترخیص حکم ظاہری ہے. والاول مستحیل، اول یعنی اما حکم واقعی، اول یعنی حکم واقعی کے ساتھ ترخیص جو ہے یہ کیا ہے؟ مستحیل ہے. کیوں مستحیل ہے؟ لأن التکلیف الواقعی مقطوع بہ، اس لیے تکلیف واقعی کیا ہے؟ مقطوع بہ ہے، اس کے بارے میں قطع حاصل ہے، قطع موجود ہے تکلیف واقعی کے بارے میں. فَإِذَا ثَبَتَتْ أَيْضًا إِبَاحَةٌ وَاقِعِيَّةٌ، پس اگر اس کے لیے بات واقعیہ ثابت ہو جائے، یعنی جس چیز کی تکلیف کی قطع ہوئی ہے، واجب ہونے کے بارے میں قطع ہوئی ہے مان لیجئے، اور اسی کے بارے میں جو ہے مثلا بات واقعیہ ثابت ہو جائے، تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ لازمہ اجتماع الضدین، اجتماع ضدین لازم آئے گا. کہ دو ضدیں جمع ہو رہی، ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں واجب بھی ہے
اور مباح بھی ہے. مولا کہہ بھی رہا ہے کہ انجام دو اور اسی وقت میں کہہ رہا ہے کہ مرضی ہے مت انجام دو. صحیح. تو یہ دو چیزیں ضد جمع ہو گئی ایک دوسرے کی اور دونوں مقطوع ہیں. لما تقدم من التنافی والتضاد بین الاحکام التکلیفیہ والواقعیہ. جیسے کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ منع ہے منافی ہے گزر چکا کہ تنافی اور تضاد جو ہیں وہ یہ بات گزر چکی کہ تنافی اور تضاد احکام تکلیف واقعیہ میں جمع نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتا ایسا جو ہے احکام واقعیہ میں تنافی اور تضاد نہیں ہے. والثانی مستحیل اذن اور دوسرا بھی مستحیل ہے. دوسرا کیا تھا یہ حکم ظاہری. ٹھیک ہے. پہلا کیا تھا حکم واقعی دوسرا کیا ہے حکم ظاہری. کہتے ہیں یہ بھی مستحیل ہے. کیوں؟ لأن الحکم الظاہری یہ اس لیے کہ حکم ظاہری جیسے گزر چکا ہے ما اخذ فی موضوع الشک. حکم ظاہری کیا ہوتا ہے جس کے موضوع میں شک ہو. حکم ظاہری کسے کہتے ہیں؟ آغا سعید آغا سعید جی جناب. حکم ظاہری کسے کہتے ہیں؟ جس کے موضوع میں شک ہو. شک. جی. دوسرا یعنی حکم ظاہری وہ بھی محال ہے جیسا اس میں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حکم ظاہری جیسے گزر چکا ہے کما تقدم گزر چکا ہے ما اخذ فی موضوع الشک ولا شک کا مال قط اور قط کے ساتھ شک نہیں ہو سکتا. آسان ہے دلیل. واضح ہوئی. ایک طرف آپ حکم ظاہری کی بات کر رہے ہیں ایک طرف آپ قط کی بات کر رہے ہیں تو یہ حکم ظاہری کا تو موضوع میں شک ہوتا ہے تو قط اور شک کیسے جمع ہو جائیں گے ایک ساتھ؟ ہیں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یہ تو شک ہی ہے یہ قطعی ہے. ایسے کیسے ہو جائے گا کہ قط بھی ہے اور شک بھی ہے کسی چیز کے بارے میں اسی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز کے بارے میں قط بھی ہو اور شک بھی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بھی محال ہے. لہذا جی کہنے وہ بہذا اور یہ ہماری گفتگو جو آپ نے اب تک سنی یظہرو یعنی نہ یا تو حکم واقعی کے بارے میں ہوگا یا حکم ظاہری میں ہوگا. حکم واقعی میں مستحیل ہے حکم ظاہری میں مستحیل ہے جیسے کہ ہم نے اس کو بیان کیا تفصیل کے ساتھ. کہہ رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے ان القطع لا يتميز عن الظن. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قط متمیز نہیں ہے الگ نہیں ہے جدا نہیں ہے کس سے؟ ظن سے. والاحتمال ظن اور احتمال سے. قط جدا نہیں ہے کس سے؟ ظن اور احتمال سے. کس چیز میں؟ فی اصل المنجزیہ اصل منجزیت میں. ظن اور احتمال میں بھی منجزیت پائی جا سکتی ہے. کب؟ انکشاف کی وجہ سے کیونکہ وہ بھی انکشاف کرتے ہیں اس میں بھی انکشاف پایا جاتا ہے جیسے آپ نے کل پڑھا. وَإِنَّمَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُمَا فِي عَدَمِ إِمْكَانِ تَجْرِيدِهِ عَنْ تِلْكَ الْمُنَجَّزِيَّةِ اور صرف تمیز پیدا ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان یعنی کس کے؟ قط اور ظن اور احتمال میں. کیسے ہوتی ہے تمیز؟ کہاں ہوتی ہے؟ فی عدم امکان تجریدہی کہ آپ جدا نہیں کر سکتے ان تلک المنجزیہ اس منجزیت کو. کیوں؟ لأن الترخیص فی موردہی اس لیے کہ ترخیص اپنے مقام پر اپنی جگہ پر مستحیل ہے. کما عرفت کہاں؟ قط میں مستحیل ہے. جب آپ کو قط ہو گئی تو اس میں آپ کو ترخیص ہو یہ مستحیل ہے مخالفت میں. ولیس کذالک فی حالات الظن والاحتمال. آیا سمجھ میں؟ اور یہ چیز جو ہے وہ ظن اور احتمال میں ایسا نہیں ہے قط میں ہے صرف. یہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ جو چیز ہم نے اب اوپر پڑھی اس سے بات ظاہر ہو گئی کہ قط تمیز اور احتمال ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی قط ظن اور احتمال ان میں کوئی لکھیے نمبر 1 قط پہ ڈالیے یہ قط صحیح ہے. ظن یا اسے ایسے کر لیں ایسے نہ کریں. سنیں نمبر 1 اس پہ ڈالیں قط نمبر 1 قط پہ نہ ڈالیں نمبر بلکہ نمبر 1 اور 2 اس پہ ڈالیں ظن و احتمال پہ ڈالیں اور اچھا رہے گا. ظن و احتمال اور احتمال اصل میں جی تمیز پیدا ہوتی ہے. جی تمیز نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے قط میں اور ظن و احتمال میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ کیا میں اصل منجزیت میں یعنی منجزیت اس میں پائی جاتی ہے قط اور احتمال میں بھی قط میں بھی اور احتمال اور ظن میں منجزیت پائی جاتی ہے.
فرق کہاں ہے، تمیز کہاں ہے؟ انما التمیز، تمیز جو ہے ان دونوں میں کہاں ہوگی؟ فی عدم امکان تجرید ہی، کہ آپ مولا یعنی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ جدا کر دیں قد سے منجزیت کو جدا کر دیں، صحیح، یا منجزیت سے قد کو جدا کر دیں. لأن الترخیص فی موردہ مستحیل، اس لیے کہ ترخیص جو ہے مورد قط میں کیا ہے؟ مستحیل ہے، محال ہے کہ قط ہو اور پھر ترخیص دے دے مولا، اجازت دے دے، جیسے کہ آپ پہچان پڑھ چکے ہیں اوپر ابھی یہ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي حالات الظن والاحتمال، اور یہ چیز ظن اور احتمال میں نہیں ہے، یعنی اس میں ہو سکتا ہے. فَإِنَّ التَّرْخِيصَ الظاہری فیہا ممکن، کیونکہ ترخیص ظاہری ممکن ہے کس میں؟ ظن اور احتمال میں. لأنه يتطلب، اس لیے کہ وہ لا يتطلب نہیں چاہتا اکثر من فرض شک، صحیح، اس میں شک سے زیادہ کچھ نہیں پایا جاتا. والشک موجود، کہاں ہے شک؟ ہاں، اس لیے کہ یعنی یہ چیز کیا چاہتی ہے؟ ترخیص وغیرہ کیا یعنی شک کو چاہتا ہے، یعنی یہ چیز، اور شک یہاں موجود ہے. ہاں غیر حسن مہدی صاحب، شک کہاں موجود ہے؟ قط میں کہاں موجود ہے؟ ظن اور احتمال میں شک موجود ہے. ظن اور احتمال میں، یعنی جیسے آپ کو کئی دفعہ مثلا مثالیں دے چکے، ظن کی مثال کو یاد ہے آپ کو؟ مثلا جو ہے مثلا خبر ثقہ، تو خبر ثقہ میں مثلا جو ہے وہ کہاں استعمال پایا جاتا ہے؟ شک کیسا ہے؟ شک ہے اس میں کہیں؟ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی امام نے کیا فرمایا؟ لا تکذب الثقہ، ثقہ کو نہ جھٹلاؤ، لا تکذب الثقہ، مثلا ثقہ کو نہ جھٹلاؤ. لیکن یہ تو بات صحیح ہے، ثقہ کو نہیں جھٹلانا چاہیے، اور ہم اس کی بات پر عمل کریں گے، اس کی بات پر عمل کریں گے، اسے لے لیں گے. ثقہ ہے، لیکن اشتباہ تو اسے بھی ہو سکتا ہے، دھوکہ اسے بھی ہو سکتا ہے، بھول اسے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ یعنی شک ہے، صحیح ہے، یعنی بہت بڑی مقدار میں ہمیں جو ہے وہ شک نہیں ہے، لیکن چھوٹے سے ایک گوشے میں شک ہے، ایک کونے میں شک ہے، گوشے میں شک ہے، صحیح. تو اور یہاں احتمال میں اور اس میں جو ہے ظن میں پایا جاتا ہے شک، ٹھیک. وَمِنْ هُنَا صَحَّ أَن يُقَالَ، اور اس بحث کے بعد جو ہم نے پڑھی ابھی، اس سے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے لیے مناسب ہے، یہ صحیح ہے کہ کہا جائے إِنَّ مُنَجَّزَةَ الْقَطْعِ غَيْرُ معلقۃ، کیا ہے کہ منجز قط جو ہے وہ غیر معلق ہے. جو قط کی منجزیت ہے وہ کیا ہے؟ غیر معلق ہے، وہ کسی چیز پہ معلق نہیں ہے، بلکہ جہاں قط ہے وہاں منجزیت ہے، غیر معلق ہے، کسی شرط کے ساتھ نہیں ہے کہ شرط قط ایسی ہو تو ویسی ہو تو کیسی ہو تو جب منجز ہوگی، اس میں نہیں، بلکہ اگر قط ہے تو منجزیت ہے. بل ثابتۃ علی الاطلاق، بلکہ قط کے لیے منجزت ثابت ہے مطلقاً، علی الاطلاق یعنی ہر حال میں، قط ہے تو منجزیت ہے. وَإِنَّ منجزیت غیرہ من الظن بالاحتمال معلقہ، اور درا حالانکہ قط کے علاوہ جو منجزیت ہے غیر ہی غیر القط، وہ کیا ہے؟ ظن اور احتمال میں معلق ہے. یعنی جو قط کے علاوہ منجزیت ہے، چاہے وہ ظن میں ہو یا احتمال میں ہو، کیا ہے؟ وہ معلق ہے. سمجھ میں آ گیا کیا فرق ہے یعنی قط کی منجزیت میں اور ظن اور احتمال کی منجزیت میں؟ کیا فرق ہے؟ قط کی منجزیت غیر معلق، احسنت، اور ظن و احتمال کی منجزیت احسن. اس یاد رکھنا، یہ چیزیں آج کی چیزیں یاد کرنے والی ہیں، یعنی اچھی طریقے سے، تاکہ یاد رہے. یاد کرنے والی تو ساری چیزیں ہیں، لیکن آج جو ہے وہ کچھ چیزوں پہ آپ کو زیادہ دھیان دینا ہے، ان پہ گھراؤ کرنا ہے، ان کو گھیرا بندی کرنی ہے، ان کو سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے. لأنہا، اس لیے کہ منجزۃ الاحتمال والظن مشروطۃ بعدم احراز الترخیص الظاہری فی ترک التحفظ، اس لیے کہ ظن اور احتمال کی منجزیت مشروط ہے کس چیز سے؟
بعدم احراز ترخیص، ترخیص کے نہ ہونے سے، ترخیص ظاہری کے نہ ہونے سے، فی ترک تحفظ، ترک تحفظ میں۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ نکتفی بہذا المقدار، آنے والے درس میں انشاءاللہ معزریت القت ہوگی انشاءاللہ۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے، دہرائیے، مباحثہ کیجئے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، ترجمہ یا مطلب، تو آپ اس کو مجھ سے پوچھ لیجئے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، لہذا اس کو دہرائیے اور مباحثہ بھی ضرور کیجئے، مطالعے میں اس کو دہرائیے، اور پھر ایک دوسرے سے سنیے اور سنائیے، اس پر ترکیز کیجئے، اس کی گھیرا بندی کیجئے، یعنی الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو آپ جو ہے وہ انشاءاللہ اس پر گھیرا بندی کیجئے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔